بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ زمین ہمیں ماحولیاتی آلودگی سے پاک زمین عطا کی تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین پہ وہ نعمتیں پیدا کر دیں کہ جو نعمتیں در حقیقت ہمارے ماحول کو صاف اور ستھرا رکھتی ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اشجار و انہار کو پیدا کیا، یعنی درخت پیدا کیے، نہریں پیدا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دریا اور سمندر عطا کیے، اللہ نے پہاڑ پیدا کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرف سرسبز اور شاداب ماحول ہمیں عطا کیا، یہاں تک کہ اللہ نے جس جنت کا تعارف ہم سے کروایا ہے، جنت یعنی وہی باغ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا انتظام کیا ہے، اور ان نعمتوں کا بھی انتظام کیا ہے کہ جن نعمتوں کو نہ ہمارے کانوں نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، اور نہ کبھی خیال ان نعمتوں کا ہمارے دل سے گزرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا انتظام جنت میں کیا، اور اردو میں جنت باغ کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے تمام نعمتیں جو انسان کے لیے مسخر کی گئی ہیں آسمان اور زمین میں، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ انسان کی جو جمالیاتی حص ہے اس کی تسکین کے لیے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر تم کوئی درخت لگاتے ہو اور اس درخت پہ چرند پرند آ کر بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا انعام عطا کرے گا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم درخت لگا رہے ہو اور قیامت کا اعلان ہو جاتا ہے، یعنی حضرت اسرافیل سور پھونکتے ہیں، تو تم اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ، کھڑے نہ ہو جب تک تم وہ پودا نہ لگا لو۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ شجرکاری کتنی اہم ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ماحول ہے کہ اگر کسی شخص کی گاڑی خراب ہوتی ہے، دھواں دیتی ہے، تو وہ بے پرواہی سے اس گاڑی کو سڑک پر چلائے رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جب احتجاج کیا جاتا ہے تو غم و غصے کا جو اظہار ہوتا ہے وہ بھی ہم ٹائروں کو جلا کر کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ماحولیاتی آلودگی ہے، یہ وہ ہماری غفلت ہے، اور یہ وہ ہمارا جرم ہے کہ جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ پورے ماحول کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہ جو وہ ماحولیاتی آلودگی ہے، یہ صرف چرند پرند کے لیے، جانوروں کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ خود ہماری اپنی جان کے لیے بڑے نقصان دہ ہے۔ یہ جو ماحول میں آلودگی پھیلتی ہے، اس کا اثر ہماری سانس پر بھی ہوتا ہے، ہماری نظروں پر بھی ہوتا ہے، ہماری سماعت پر بھی ہوتا ہے، اور ہماری قوت گفتار پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی جو ہماری صحت کی کوالٹی ہے وہ اس ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ زمین دی تھی، اللہ نے اصلاح شدہ یہ زمین ہمیں دی تھی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ اس زمین کی اصلاح کے بعد تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ گویا کہ زمین کو خراب کرنا، یہاں پر تخریب کاری کرنا، اور یہاں پر جو ماحول اللہ نے ہمیں بنا کر دیا ہے اس میں کسی قسم کی خرابی پیدا کرنا اور آلودگی پیدا کرنا، گویا کہ ایک لحاظ سے یہ بھی فساد فی الارض یعنی زمین کے نظام کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ماحول کا خیال کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم ماحول کو زیادہ سے زیادہ بہتر کریں، شجرکاری کے ذریعے سے، پودے لگانے کے ذریعے سے، اور اپنی گاڑیوں اور اپنے طرز زندگی کو بہتر کرنے سے ہم ماحول کو بہتر کریں، نہ یہ کہ ہم ماحول کو خراب کریں۔